تحریک انصاف نے ہر شہر اور گلی سے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ملکی مفاد میں مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہماری گزارش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، اپنے حق کے لیے تحریک شروع کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ آئیں تو ان کی مہمان نوازی کریں گے، ہم انہیں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کام کرنا سکھائیں گے، ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پی ٹی آئی کے اعلان پر رد عمل، کہا پختونخوا حکومت عوامی مسائل پر توجہ دے۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 26 اراکین کی نااہلی کا ریفرنس، اپوزیشن اور حکومتی اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا سیشن تعطل کا شکار۔ اپوزیشن کا آج مذاکراتی سیشن میں شرکت سے انکار۔ ملک احمد خان بچھر نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ مصروف ہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ بلوچستان میں پنجابیوں کو نہیں پاکستانیوں کو قتل کیا گیا، پنجابیوں کو بلوچوں سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ ہماری مائیں شہیدوں کا پھولوں کے گلدستوں سے استقبال کرتی ہیں، پوری قوم جانتی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور ازبیک ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ، علاقائی روابط کے فروغ پر اتفاق۔ چین میں ایس سی او وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر آئندہ ملاقات پر بھی آمادگی ظاہر۔ مقبوضہ کشمیر کی وہ اذان جسے 22 کشمیریوں نے جان دے کر مکمل کی۔ دنیا بھر میں کشمیری آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ 1931 میں ڈوگرا فورسز نے اذان دینے پر فائرنگ کر کے 22 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ آزاد کشمیر اور ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں اور سیمینارز، کل جماعتی حریت کانفرنس کال پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال۔ قوم کا 22 عظیم کشمیری شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کشمیری عوام کی جد و جہد کو انسانیت، آزادی اور حق کے لیے عظیم قربانی قرار دیا۔ چیئرمین سینٹ کا عالمی برادری سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چاروں وزرائے اعلیٰ کا بھی کشمیری شہداء کو خراج عقیدت۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کی حق کے خود ارادیت کی جد و جہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ 13 جولائی شہادتوں کا آغاز تھا جو آج بھی جاری ہے۔ آزادی کی جدوجہد ہر کشمیری کے دل کی دھڑکن ہے، ہم خون کا آخری قطرہ بھی کشمیر کے لیے دیں گے۔ مشال ملک کہتی ہیں 1931 سے آج تک کشمیریوں کا عزم ناقابل شکست ہے، ایک دن کشمیر میں آزادی کی اذان ضرور گونجے گی۔ اذان کے لیے جان دینے والوں نے تاریخ رقم کی۔ ٹرمپ کی ثالثی کی تجویز نے امن کا دروازہ کھولا، بھارت کا انکار جنگی ذہنیت کا ثبوت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ڈوگرا راج کی بندوقیں اور بھارت کا تشدد دونوں ایک ہی ظلم کی مختلف شکلیں ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں عقائد، شناخت سے رائے کو ریاستی طاقت سے کچلنا انسانی وقار کی تضحیق ہے۔ مودی سرکار بھی ڈوگرا راج کی طرح کشمیریوں کے خلاف ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے۔ شہری ہو جائیں تیار، برسات ہوگی لگاتار۔ ملک میں آج سے مانسون کے ایک اور سسٹم کی انٹری، مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب، کے پی کے، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع۔ سندھ میں 15 سے 17 جولائی تک کراچی، تھرپارکر، میرپور خاص سمیت دیگر شہروں میں بارش کا امکان۔ ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود، سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار۔ کراچی والوں کا موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ساحل کا رخ۔ میرپور ماتھیلو میں دریا سندھ کی بے قابو لہریں، 3 قیمتی جانیں نکل گئی۔ ایک ہی خاندان کی 3 خواتین دریا کراس کرتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق۔
گھروں کے قریب آتے پانی سے اہل علاقہ خوفزدہ، مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشیں نکالیں، علاقے میں کوہرام، لواحقین غم سے نڈھال، حفاظتی اقدامات نہ ہونے پر عوام کا اظہار غم و غصہ۔ سانحہ سبات پر قائم تحقیقاتی کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد، صوبائی حکومت نے پروونشنل اوورسائٹ کمیٹی تشکیل دے دی، چیف سیکرٹری کمیٹی کے چیئرمین مقرر، لوکل گورنمنٹ نے سیاحت، معدنیات سمیت دیگر محکموں نے ذمہ داران کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو ماہانہ سفارشات پر عمل درآمد کی رپورٹس پیش کرے گی۔ اداکارہ حمیرہ کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے اداکارہ کے الیکٹرانک گیجٹس کھول لیے، 2 افراد کے بیانات بھی قلم بند، شناختی کارڈ کی کاپی حاصل کر لی گئی، بینک اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال بھی شروع۔ اداکارہ کی بڑی بھابھی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا، دعویٰ کیا کہ حمیرہ کے چھوٹے بھائی نوید اصغر کے ساتھ اختلافات تھے، جائیداد کے تنازعے پر جھگڑا ہوا، حمیرہ گھر چھوڑ کر واپس کراچی چلی گئی، اس کے بعد دوبارہ وہ گھر نہیں آئی۔ اور گھر میں کہتی تھی کہ مجھے میرا حصہ دے، میں اوپر جانا چاہتی ہوں، مجھے گھر میں سے گاڑی دے دیں، گاڑی کھڑی ہوئی ہے مجھے دے دے، میں کام کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کا بھائی نہیں دیتا تھا اس کو گاڑی۔ کراچی میں ڈاکو سونار سے تقریباً 4 کروڑ روپے لوٹ کر فرار، ڈکیتی کی واردات طارق روڈ پر پیش آئی، ڈاکو سونار سے 3 کروڑ 95 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوئے۔ سونار کے مطابق 2 موٹر سائیکلوں پر 4 مسلح ملزمان نے واردات کی، واقعے کا مقدمہ فیروز آباد تھانے میں درج۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی دباؤ نہیں، اسرائیل سے متعلق ہماری پالیسی قائد اعظم کے نظریات کے مطابق ہے، امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں امریکہ سے تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں، کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے پاس وافر بجلی ہے۔ جو امید کی کرن ہے اور جو ہمارے لیے ایک اطمینان اور خوشی کا باعث بن سکتا ہے، وہ پاکستان، ایران اور افغانستان کا آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس نئے ریجن میں ان تینوں ممالک کا ایک نیا اپروچ ہے۔ خطے کے امن، خود مختاری اور ترقی کا واحد راستہ پاکستان، ایران اور افغانستان کے اتحاد میں پوشیدہ ہے۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں نئی سرد جنگ معدنیات اور وسائل پر قبضے کی دوڑ ہے، نیٹو کو شکست، بھارت کا غرور خاک میں، اسرائیل اور امریکہ کی پسپائی، ایشیا کے ابھار کی علامہ اقبال کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے، عرب حکمران امریکی اڈوں کے محافظ بن چکے، جی ٹی وی نیوز کو خصوصی انٹرویو۔ وفاقی وزیر ایس این اقبال سے انسٹیٹیوشن آف انجینئرنگ پاکستان اور دیگر انجینئرز عہدیداروں کی ملاقات، بھارتی آبی جارحیت کے خلاف ایک مضبوط حکمت عملی مرتب دینے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ ایس این اقبال کہتے ہیں کہ فیڈریشن آف انجینئرنگ انسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی تشکیل دی جائے گی، تمام صوبوں کی مشاورت سے بھارتی آبی جارحیت سے نمٹنے کے لیے قومی پالیسی مرتب کریں گے۔ سندھ ملک کو توانائی کے بحران سے نکال سکتا ہے، سندھ کے پاس ملک کو توانائی کے بحران سے نکالنے کے لیے وافر وسائل موجود ہیں، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں 6 برسوں میں تھرکول نے 30 ملین ٹن کوئلہ مختلف آزاد پاور پروڈیوسرز کو فراہم کیا، متعدد سولر انرجی منصوبے بھی زیر تکمیل ہیں، کراچی کے لیے 2 نئے سولر پارک کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ میں اندھی گولی کا ڈرامہ رچا کر حاملہ بیوی کو قتل کرنے والا شوہر گرفتار، قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد اور قتل کی تصدیق، مقتولہ کے بھائی نے بہنوئی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروا دیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر طیاروں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات، محکمہ وائلڈ لائف نے 7 علاقوں کو نو برڈ زون قرار دے دیا، ایسٹرن بائی پاس، منابع اسپتال، دھوریاں والا، چونگی، امر سدھو، اچھرا اور چاہ میرا کے علاقے شامل۔ ان علاقوں میں کھلا کوڑا کرکٹ اور ضائع شدہ کھانے پینے کی اشیاء کے پھینکنے پر پابندی ہوگی، چھتوں پر پرندوں اور جانوروں کو چارہ ڈالنا بھی ممنوع ہوگا۔
ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی امریکہ اور اسرائیل پر شدید تنقید، کہا غزہ میں امداد فراہمی کا طریقہ نسل کشی کی بدترین شکل ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کو خوفناک انتخاب پر مجبور کیا، فلسطینی یا تو بھوک پیاس سے مریں یا خوراک لیتے ہوئے گولی کھائیں۔ پہلے صہیونی قوتیں نسل کشی کے لیے بمباری پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی تھیں، اب چند ڈالر خرچ کر کے قطار میں کھڑے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران یورینیم افزودگی کے حق کے بغیر کوئی معاہدہ قبول نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کا واضح پیغام، کہتے ہیں یورینیم افزودگی ایران کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے سائنسی اور تکنیکی حقوق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہماری قومی خود مختاری اور سائنسی ترقی سے جڑا ہے۔ کسی بھی معاہدے کی بنیاد اس کے حق کے احترام پر ہوتی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، مزید 110 فلسطینی شہید، جنوبی رفح میں قائم امریکی مرکز کے باہر خوراک کی منتظر 34 افراد بھی شامل۔ قطر میں جاری جنگ بندی مذاکرات تعطل کا شکار، حماس نے اسرائیل کی مجوزہ انخلا کی نقشہ بندی کو مسترد کر دیا۔ شمالی کوریا کا یوکرین جنگ میں روس کی غیر مشروط حمایت کا اعلان، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات، روس کا بھی شمالی کوریا کی سلامتی اور خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کا اظہار۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ شمالی کوریا کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اپنی اتحادی یورپی یونین پر بھی وار، 30% اضافی ٹیرف لگا دیا۔ اطلاق 1 اگست سے ہوگا، میکسیکو پر بھی 30% اضافی ٹیرف۔ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کی گئی تو ٹیرف میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا اسٹار عبدالرزاق دبئی ایئرپورٹ سے گرفتار، پس تک گلوکار کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ دبئی کے حکام کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ عبدالرزاق گزشتہ کچھ سالوں سے دبئی میں مقیم ہے اور ان کے پاس دبئی کا گولڈن ویزا ہے۔